الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حضور دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے قصاں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوربار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیزان محتشم بھائی محمد اکرم صاحب انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا آنا ہمارا بل بیٹھنا اپنی دربار کے اندر قبول منظور فرمائے میرے عزیزان محتشم آج کی جو رات ہے وہ بڑی ہی بابرکت رات ہے اتنی بابرکت رات کہ محدثین نے مفسرین نے کہا کہ یہ لیلۃ الاسراء یہ بڑی عظمت والی ہے یا لیلۃ القدر بڑی عظمت والی ہے ان دونوں راتوں میں سے افضل رات کون سی ہے تو محدثین نے کہا کہ نبی کے لیے لیلۃ الاسراء بڑی ہی فضیلت والی ہے لیلۃ القدر سے بڑھ کر لیلۃ القدر کیا ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے ایسی رات ہے لیلۃ القدر کی اب یہ رات جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے کیوں اس رات کے اندر میرے محبوب علیہ السلام کو معراج ہوئی تھی لیلۃ الاسراء جس کو کہا جاتا ہے سبحان الذی اب یہاں پر ہم خاموش ہو کے تقریر سنتے رہتے ہیں لیکن سبحان اللہ نہیں کہتے رب ذوالجلال اپنے محبوب کے سفر پہ بھی سبحان کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو عبد کہتے ہیں بندے کو اب یہاں پر رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب کیسے آپ کا ذکر کرو عرض کی یا رب العالمین ایسے ذکر فرما کہ تو بہتری جانتا ہے تو رب ذوالجلال نے ایسے ذکر فرمایا کہ یہ بھی رب تعالیٰ سے جدا معاملہ رہے کہ حضور علیہ السلام نہ رب تعالیٰ کے بیٹے ہیں نہ ہی رب تعالیٰ کے یہ کوئی رشتہ دار ہے بلکہ رب تعالیٰ نے ایسے ذکر فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں، بندے کوئی عام نہیں
با لگا کر یہ بات تخصیص کے لیے آئی ہے، بعبدہ، بندہ خاص کو میں نے معراج کروائی، بندہ خاص، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو معراج کروائی، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ میرے محبوب علیہ السلام ساتوں آسمان پار سدرۃ المنتہا لا مکان تک میرے رب العالمین کے ساتھ ملاقات کی، تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جاتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا ذکر کیا، کیوں؟ مشرکین نے بس یہی راستہ دیکھا ہوا تھا۔ مشرکین نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو بھی سفر بنتا ہے، ان تمام سفر کا معائنہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کی زیادتی کی ہوئی تھی کہ مسجد اقصی کے اس کے کیسے کیسے احوال ہیں، اس کا نقشہ کیسے ہے، اس کی ساری نشانیاں جانتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام آپ مسجد حرام مسجد اقصی کبھی نہیں گئے، تو اس لیے ہم سوال کرتے ہیں کیا یہ واقعی ہو کے آئے ہیں یا ویسے ہی جھوٹ بول رہے ہیں؟ اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ اگر وہ جانتے کہ پہلا آسمان کے اوپر کیا ہے، دوسرے آسمان پہ کیا ہے، تیسرے آسمان پہ کیا ہے، اگر وہ جانتے تو پھر یہ بھی سوال کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ جانتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ سوال نہیں کیا۔ انہوں نے سوال کیا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کی ہمیں نشانیاں بتائی، کہ انہوں نے جو جو نشانیاں مانگی میرے محبوب علیہ السلام نے نشانیاں بتائی۔ یہ نشانیاں اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام آپ کو رب ذوالجلال نے معراج کروائی۔ یہ رب ذوالجلال نے جب کائنات کو بنایا تو کسی انسان نے رب کو نہیں دیکھا تھا، کہ دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا رب ذوالجلال کو میرے محبوب کے علاوہ؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ اب کسی نے نہیں بھی دیکھا، پیدا رب نے کیا ہے۔ اب دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں رب ایک ہے، رب بہت خوبصورت ہے؟ اب بغیر دیکھے یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ اب رب ذوالجلال نے اپنے بندہ خاص کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کے اپنے زیارت سے مشرف کروایا۔ جب اپنی زیارت کے ساتھ مشرف کروایا تو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کے بتایا، اے میری امت یہ یاد رکھنا میں نے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، کہ یہ دیدار میں نے اپنے رب کو احسن صورت کے ساتھ دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے رب کا دیدار کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دیدار کر لو، میرے دیدار کے ساتھ ہی تمہیں رب تعالیٰ کے دیدار شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کے دیدار، یہ رب ذوالجلال کا دیدار ہے، خود میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح جب رب ذوالجلال نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا اے جبرائیل جاؤ، رب العالمین کہاں جائیں؟ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے محبوب علیہ السلام کے پاس میرے محبوب کو کہو کہ رب ذوالجلال آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ دوسری سائٹ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جایا کرتے تھے، خود جایا کرتے تھے، وہ بھی رب تعالیٰ کے پاس نہیں، وہ بھی کوہ طور پہ جایا کرتے تھے، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جو شرائط تھی ان شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ کوہ طور پہ جاتے تھے، رب تعالیٰ کے ساتھ رب تعالیٰ کے دیدار کرنے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے، رب تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بنے ہیں میرے محبوب علیہ السلام کے نور کے پسینے کے قطروں سے۔ کہاں سے بنے ہیں؟ میرے محبوب کے نور کے پسینے کے قطروں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1,24,000 قوم و پیش نبی، یہ سارے کے سارے میرے محبوب کے نور کے جو پسینہ تھا ان میں سے جو پسینے کے قطرے ٹپکے وہ 1,24,000 قوم و پیش تھے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ آپ کے اندر اتنی کوالٹی نہیں ہے، آپ کے اندر جو نور ہے وہ کم ہے۔
میرے نور کی جو تجلیات ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو رب ذوالجلال نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا یا رب العالمین میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ اچھا اگر تو دیدار کرنا چاہتا ہے تو پھر میں اپنے نور کے تجلیوں میں سے کروڑ ہا کے جو ایک تجلی بنتی ہے وہ ایک تجلی میں پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، آپ نے میری تجلی کو نہیں دیکھنا، پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ اب کتنا مسافت ہے، رب تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھنا، رب تعالیٰ کے نور کو بھی نہیں دیکھنا، رب تعالیٰ کے نور کی جو تجلی ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا، بلکہ جو نور کی تجلی پہاڑ کے اوپر پڑے گی آپ نے صرف پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ پہاڑ کو دیکھتے ہوئے برقرار رہے، اگر اس کو برداشت کر سکے تو پھر میرے دیدار کر سکو گے۔ جب رب ذوالجلال نے پہاڑ کے اوپر تجلی کو نازل فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گیا۔ تو محدثین مفسرین لکھتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب یہ پہاڑ کی طرف کوہ طور کی طرف دیکھا، رب ذوالجلال نے تجلی کو نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کے گر گئے۔ تو جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رات کے وقت کئی مہینوں کی مسافت پہ چلتی ہوئی چونٹی اس کو بھی دیکھ لیتے تھے۔ اتنا کمال، اتنی آنکھوں کے اندر بینائی تیز ہوئی صرف کس وجہ سے کہ رب ذوالجلال کی جو نور کی تجلی تھی وہ پہاڑ کے اوپر پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھتے تھے، جب پہاڑ کو دیکھا تو اتنی نظر تیز ہوئی کہ کئی میل دور مسافت پہ چلتی ہوئی چونٹی رات کے اندھیرے کے وقت، دن کے وقت بھی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے یہ چونٹی ہے یا چونٹا ہے، یہ کیڑی ہے یا کیڑا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ نر ہے یا مادی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رات کو دیکھ لیتے تھے۔ اتنا کمال، اتنی آنکھ کے اندر نور وہ تیز ہوا۔ تو اب بتائیں میرے محبوب علیہ السلام جب رب ذوالجلال کے ساتھ کلام کیا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ دو کمرے بلکہ اس سے بھی کہیں کم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رب ذوالجلال کے ساتھ کلام کیا، دیدار کیا۔ دو قاب قوسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے ساتھ ملے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے دو کمانیں آپس کے اندر جڑی ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ میں نے اپنے رب ذوالجلال کے ساتھ مل کے تو رب ذوالجلال کے ساتھ کلام کیا ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کو حکم ہوا کہ جنت کو سجا دو، یہ سارے آسمانوں کو سجا دو، ان کو سجا دیا گیا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبرائیل جو میرے محبوب علیہ السلام کے پاس اور جا کے میرے محبوب علیہ السلام کو کہو کہ رب ذوالجلال آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کے دیدار کا۔ اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے معترض اعتراض کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو رات کے وقت معراج کیوں ہوئی؟ دن کے وقت بھی ہو سکتی تھی، رات کے وقت کیوں ہوئی؟ تو وہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام، پہلا تو جواب یہ دیا جاتا ہے جب محب اور محبوب کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے۔ محب اور محبوب کے درمیان، عاشق اور معشوق کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے۔ اب یہ میرے محبوب علیہ السلام رب کے محبوب ہے، رب ہے محب، اس لیے رب ذوالجلال نے رات کو بلایا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی امت کے اندر اور جذبہ پیدا ہو جائے، اور جو میرے محبوب علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں وہ اور مشقت کے اندر پڑ گئے، اس لیے میرے محبوب علیہ السلام کو رات کو معراج کروائی۔ تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ رات کو معراج اس لیے کروائی، اگر دن کے وقت معراج رب ذوالجلال کرواتا پھر بھی مشرک اس کو ٹھکراتا تو رب ذوالجلال کا عذاب نازل ہو سکتا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے رات کو معراج کروائی۔ اب رب ذوالجلال حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، اے جبرائیل جو میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کہ یا رب العالمین کیسے اٹھاؤ، دروازہ بند ہے۔ اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے پر کتنے ہیں؟ 600۔ دو پر کتنے بڑے ہیں؟ یہاں پہ ایک پر کھولے تو مشرق پار، یہاں پہ دوسرا پر کھولے مغرب پار، اتنے دو بڑے پر
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے 600 پر ہے۔ عرض کہ یا رب العالمین کیسے داخل ہو؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، دستک نہیں دے رہی۔ یا رب العالمین کیا کرو؟ خود دروازہ کھول دو؟ نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، ادب کے ساتھ جانا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ چھت کے اوپر سے شگاف کر اور اس شگاف سے نیچے اتر۔ اب شگاف کتنا بڑا کیا ہوگا؟ اتنے بڑے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور شگاف چھوٹا سا کیا، کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ یا رب العالمین کیسے جگاؤ؟ آواز دو؟ نہیں، آواز بھی نہیں دینی۔ یا رب العالمین کیسے جگاؤ؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبرائیل تو کیسے بنا ہے؟ کس چیز کے ساتھ بنا ہے؟ عرض کی یا رب العالمین میں نور کا ہوں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا تیرا لب کیسے ہیں؟ نور کے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اپنے لبوں کو میرے محبوب علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ لگا، تلووں کے ساتھ لگائے گا، ان کو بوسہ دے گا، تو میرے محبوب علیہ السلام وہ اپنی نیند سے بیدار ہوں گے۔ جب نیند سے بیدار ہوں گے تو انہیں میرا پیغام دے دے گا۔ اب یہ ہے ادب کہ رب ذوالجلال حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ادب سکھا رہا ہے، وہ بھی کن کا؟ اپنے بادشاہ کا۔ کیوں بادشاہ کیسے؟ میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے 2 میرے وزیر زمینوں کے اوپر ہیں، 2 میرے آسمانوں کے اندر ہیں۔ اب آسمانوں کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ بھی میرے محبوب کے وزیر ہیں۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے بادشاہ ہیں، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل میرے محبوب کے وزیر ہے، جگایا اور پیغام دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ جب دیدار کر لیا آپ کو پیغام دے دیا، حضور علیہ السلام کو لے کے براق پہ سوار ہوئے، تو یہاں پر مدارج النبوہ کے اندر شیخ محدث عبدالحق محدث دلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ یہاں پر براق پہ سوار ہونا تھا، براق اونچا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے سوار ہونا ہے، تو یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ میرے محبوب علیہ السلام آپ نے سوار ہونا تھا، تو پھر کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی روح کو لایا گیا، آپ کی روح مبارک کو لایا گیا۔ آپ کی روح مبارک نے نیچے گھٹنے ٹیک کے ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھا، زمینوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھ کے آپ گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے آپ کی کمر مبارک پہ قدم رکھا، قدم رکھ کے براق کے اوپر سوار ہوئے۔ براق کے اوپر سوار ہو کے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی تیز سواری ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تک اس براق کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا، ایک قدم۔ اب میرے محبوب علیہ السلام اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے کے اندر دیکھا اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزرے، وہاں پہ حاضری دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے محبوب علیہ السلام کے درمیان 1700 سال کی مسافت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 1700 سال پہلے وصال کر گئے۔ اب کہتے ہیں کہ جو نبی بار کے معاذ مٹی ہو گیا، ایسا عقیدہ رکھنا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کو جب معراج ہوئی، میرے محبوب نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے، جب نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کے چلے گئے، تو جب مسجد اقصی پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام صف اول کے اندر موجود ہے۔ پیچھے کہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر۔ جب براق وہ مسجد اقصی پہ پہنچا تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ موجود۔ اب دیکھو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی جو سواری ہے اس سے کہیں زیادہ جو میرے رب ذوالجلال کے نبی ہیں ان کی رفتار زیادہ ہے۔ اب یہ براق جو ہے یہ جنت کی سواری تھی، اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہے۔ کتنی سلو؟ میرے محبوب نے فرمایا جہاں اس کی نظر جاتی تھی پہلا قدم اس کا وہیں پہ جاتا تھا، اتنی تیز سواری۔ اس سے کہیں تیز سوار جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے محبوب سے پہنچنے کے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام صف اول کے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نماز ادا کروائی، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کو آگے کیا، امام الانبیاء بنے، امام بنے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کروائی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میرے محبوب علیہ السلام آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔
پہلے آسمان کی طرف پہنچے، دروازے کے اوپر دستک دی تو فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبرائیل۔ نہیں جی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ساتھ کوئی ہے بھی اسے یا نہیں؟ جی ہے، کون ہے؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ جب پوچھا گیا تو پھر دروازہ کھولا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے بھی تو آتے جاتے تھے، لیکن وہاں پہ یہ حکمت تھی کہ آج ویسے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اگر جبرائیل اکیلے آئیں گے تو دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اگر رب کے محبوب کو لائیں گے تو پھر دروازہ کھولا جائے گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان کے اوپر پہنچے، نبیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب وہی نبی جو مسجد اقصی کے اندر موجود تھے، 1,24,000 کم و بیش نبی، وہی آسمانوں کے اندر سجا کے ملاقات ہو رہی ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ نبیوں کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ہو گئی، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذرہ برابر بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بشر ہیں۔ ہم کہتے ہیں بشر ہیں تو بے مثال بشر، نور ہیں تو بے مثال نور۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ بھی میرے محبوب کے نور کے حصوں سے پیدا کیا گیا۔ یہ میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حدیث نور باقاعدہ۔ اس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر کرتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ اب حضرت جبرائیل کو میرے محبوب کے نور کے جز سے بنایا گیا ہے۔ اب جز سے بنایا گیا، وہ جز کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہ میں نہیں جا سکتا۔ اب بتاؤ جو آگے کا سفر تھا کیا وہ میرے محبوب نے دیکھا ہوا تھا؟ دیکھا ہوا تھا؟ نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے جو علم عطا کیا وہ علم کلی عطا کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام جانتے ہیں زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، میرے محبوب علیہ السلام سارا کچھ جانتے ہیں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل بتا کوئی تیرا عذر ہو، کوئی رب ذوالجلال کے پاس میں جاؤں، کوئی آپ نے بات قبول کروانی ہو تو سوال کر سکتے ہو، میں رب ذوالجلال سے پورا کروا دوں گا۔ یہ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی ہو، اگر کہو تو میں آپ کو اس آگ کو بجھا سکتا ہوں، یہ سارا کام کر سکتا ہوں، اگر کوئی سوال ہو تو بتائیے میں پورا کر سکوں۔ یہی سوال اپنے جد امجد کا حضور علیہ السلام یہ یہاں پہ دنیا کے اندر رہ کر یہ ادھار نہیں رہنا چاہتے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس لیے کہا اگر کوئی سوال کرنا ہو جو رب ذوالجلال سے پورا کروانا ہو بتاؤ میں پورا کروا کے دوں گا۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی فکر ہماری تھی، کسی اور کی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے ساتھ کلام ہوگا، ملاقات ہوگی، رب ذوالجلال سے کہنا یا رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ جب قیامت برپا ہوگی آپ کی امت، یا رسول اللہ آپ کی امت جب پل صراط عبور کریں گے تو رب ذوالجلال اس وقت مجھے اذن دے گا کہ میں اپنے سارے پروں کو کھول کے پل صراط کے اوپر ڈال دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی امت جو ہے وہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ وہ پل صراط ہے کیا؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب وہی پل صراط تو محدثین اس کی تشریح فرماتے ہیں پل صراط اس کی عبور کتنی ہے، مسافت کتنی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت چڑھائی ہے، 500 سال کی چڑھائی، پھر اس کے بعد برابری 500 سال کی مسافت، پھر اترنا پل صراط سے نیچے اترنا یہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، 1500 سال کی مسافت۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی میرا کام ہو جائے تو یہی میری گزارش ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ٹھیک ہے، یہی میں نے آپ کو قبول کر لیا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام کا کلام ہوا رب ذوالجلال کے ساتھ، جب کلام ہوا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے اپنے شان اقدس کے مطابق اپنے ہاتھوں کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے دل کے اندر ٹھنڈک کو محسوس کیا، ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اب دیکھو یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام
اب یہ حدیث پاک بہت طویل ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام ابھی یہ جہان نہیں بنا تھا، یہ آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، یہ سارا کچھ نہیں بنا تھا. اس وقت میرے محبوب کے نور کو ٹریننگ دی جا رہی تھی، پکا کیا جا رہا تھا، مضبوط کیا جا رہا تھا. کیوں؟ دنیا کے اندر میرے محبوب جائیں گے، میں نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا ہے، اس لیے ان کے نور کو مکمل پکا کر دیا جائے، مضبوط کر دیا جائے. جب میرے پاس آئیں گے ان کو کوئی کمی محسوس نہ ہو، ان کے نور کو کوئی کمی محسوس نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو نور تھے، لیکن برداشت نہیں کر سکے رب ذوالجلال کے نور کو. اب میرے محبوب علیہ السلام گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رب ذوالجلال کے ساتھ کلام کیا، ملاقات کی، اس طرح ملاقات کی قاب قوسین او ادنا، دونوں کمانوں سے بھی کم، اتنی مسافت میں نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا. جب میرے محبوب علیہ السلام واپس آ رہے تھے، واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، 50 نمازوں کا تحفہ. کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا. کیا اگر وہ 50 نمازیں ہوتی ہم ادا کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں. یہی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ 50 نمازیں ہم وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، یہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض کی گئی، لیکن ثواب جو ہے وہ 50 کا 50 کا ہی ہے. تو رب ذوالجلال کے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت قوی تھی، مضبوط تھی، وہ رب ذوالجلال کی بندگی کے اندر کمی کرتی تھی، اس لیے آپ کی امت جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے آپ جائیں نمازیں کم کروا کے. میرے محبوب علیہ السلام بار بار 9 مرتبہ رب ذوالجلال کے پاس گئے، کم کروا کے. 10ویں مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ پھر جائیں نمازیں کم کروا کے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بار بار مجھے رب ذوالجلال کے پاس جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے. اب یہ بار بار بھیجنا کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام رب ذوالجلال کا دیدار کر کے آتے. جو انوار و تجلیات میرے محبوب کے چہرے انور کے اوپر پڑتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ دیکھ کر بار بار واپس بھیج رہے تھے کہ یہ بار بار جائیں گے، رب ذوالجلال کا دیدار کریں گے، جو انوار و تجلیات ان کے چہرے پہ پڑیں گی ان انوار و تجلیات کی میں زیارت کیا کروں گا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام معراج کر کے آگے صبح کی نماز ادا کی، حضور علیہ السلام نے بتایا کہ میں معراج کے اوپر گیا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک گیا. تو کفار نے کہا کہ کوئی نشانیاں بتاؤ، تو حضور علیہ السلام نے نشانیاں بتائی. تو کفار نے، ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. جب جا کے کہا کہ آپ کے صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ کو گیا، حالانکہ وہاں پہ تو کئی میلوں کا فاصلہ ہے، 1 2 دن 15 دن مہینے کی مسافت نہیں ہے، بلکہ کئی دنوں کی، کئی مہینوں کی مسافت ہے. آپ کے صاحب کہتے ہیں میں 1 رات کے اندر سفر کر کے آ گیا ہوں، میں وہاں پہ سیر کر کے آ گیا ہوں. یہاں تک بھی نہیں، وہ کہتا ہے میں 7 آسمان رب ذوالجلال سدرۃ المنتہا لامکان تک گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو میرا صاحب کہتا ہے میں اس کو مانتا ہوں. اب اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ کا یہ عشق ہے. اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کا لقب صدیق پڑا، رب ذوالجلال نے عطا کیا. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی حدیث پاک ہے کہ یہ صدیق کوئی عام لفظ نہیں، عام لقب نہیں، یہ میں نے نہیں عطا کیا بلکہ یہ آسمانوں سے عطا کیا گیا ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں. اور حضرت حضور علیہ السلام نے جب ان کو نشانیاں بتائی کہ میں جب آ رہا تھا، جب معراج کے اوپر گیا، مسجد اقصیٰ کی طرف گیا، تو وہاں پر میرے قافلہ والوں کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں ٹائم کے اندر صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں پہ پہنچے گا، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہاں پہ پہنچے گا. اب یہ ہے علم غیب کی خبر. اب میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ کس دن یہاں پہ قافلہ آئے گا اور کس ٹائم کے اندر آئے گا، سورج طلوع ہونے سے پہلے آئے گا یا بعد کے اندر آئے گا. میرے محبوب نے فرمایا سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کیا یہ مسجد کعبہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر یہ قافلہ جو ہے یہ طلوع ہوگا، یہ پہنچے گا سورج طلوع ہونے سے پہلے. اب یہ جو کفار تھے، منافقین تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کو ہم معاذ اللہ جھوٹا کریں گے،
میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ بھی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے. ہم محبوب علیہ السلام کے علم غیب کا اقرار کرنا چاہتے ہیں. جو میرے محبوب کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اب یہ دونوں گروہ کھڑے ہو گئے. ایک کی نیت یہ تھی ہم محبوب علیہ السلام کو جھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اور ایک کی نیت یہ تھی ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے. قرآن ایک ہے، رب ذوالجلال کا کلام ہے، لیکن کوئی پڑھتا ہے تو راہ نجات پا جاتا ہے. کوئی پڑھتا ہے یہ جہنم کے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے. کیوں؟ قرآن پاک کے اندر قرآن پاک کا فیصلہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہی قرآن ہے. کوئی پڑھ کے فلاح پا گیا، کوئی جہنم کے اندر چلا گیا. اب اسی طرح میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے قافلہ جو ہے وہ آپ کے رستے کے اندر پہنچ جائے گا. اب ایک گروہ اس انتظار کے اندر کھڑا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں قافلہ نہیں پہنچے گا، ہم حضور علیہ السلام کو جھوٹا کریں گے. استغفر اللہ. اب میرے محبوب علیہ السلام آپ کے صحابہ دیکھ رہے تھے قافلے کی طرف، کفار دیکھ رہے تھے سورج کی طرف. کفار نے کہا کہ وہ دیکھو سورج طلوع ہو رہا ہے. ایک آواز یہ آئی، دوسری طرف سے صحابہ کی آواز آئی، وہ دیکھو قافلہ نظر آ گیا ہے. اب یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کا علم غیب کہ میرے محبوب علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، میرے محبوب نے فرمایا میرے فلاں قافلے کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ قافلہ آ رہا ہے فلاں دن کے اندر، یہ وہاں کو پہنچ جائے گا. اب یہ ہے میرے محبوب علیہ السلام کا معراج کا سفر. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.